السلام علیکم ناظرین اسرائیل نے بالآخر ہوش سے کام لینا شروع کر دیا ہے کیونکہ جنوبی افریقہ اور ترکیہ نے اب عالمی عدالت انصاف میں تمام ثبوت پیش کر کے اسرائیل کے سارے مظالم پر سے پردہ اٹھا لیا، لیکن اب امریکہ نے گیم ڈال دی۔ امریکہ نے خطرناک حملوں کا نہ ختم ہونے والا سلسلہ شروع کر دیا اور ان حملوں میں حوثیوں سمیت کئی حماس کرندوں کو بھی شہید کیا گیا ہے۔ عرب نیوز کے مطابق ایک بیان میں کہا گیا کہ US سینٹرل کمانڈ نے کہا کہ اس حملے میں ریڈار سائٹ کو نشانہ بنایا گیا تاکہ ملائیشیا کے سمندری جہازوں پر حملہ کرنے کی صلاحیت کو کم کیا جا سکے۔ امریکہ کی USS کرنی بریگیڈ نے ٹائم ہاگ لینڈ اٹیک میزائلوں کا استعمال کرتے ہوئے یمن پر حملہ کیا۔ یہ 12 جنوری کو کیے گئے حملوں سے وابستہ ایک مخصوص فوجی ہدف پر فالو ان ایکشن تھا، جیسے حوثیوں کے سمندری جہازوں پر حملہ کرنے کی صلاحیت کو کم کرنے کے لیے ڈیزائن کیا گیا تھا۔ کل صبح سے یہ حملے شروع ہوئے اور تاحال جاری ہیں۔ حوثی تحریک کے ٹیلی ویژن چینل المسیرہ نے اطلاع دی ہے کہ اس حملے میں یمنی باغیوں کے زیر قبضہ دارالحکومت صنعاء میں الدلمی بیس کو نشانہ بنایا گیا۔ المسیرہ ٹی وی نے صنعاء میں اپنے نمائندے کا حوالہ دیتے ہوئے ایکس پر پوسٹ کی، امریکی برطانوی دشمن دارالحکومت صنعاء کو متعدد حملوں کے ذریعے نشانہ بنا رہا ہے۔ صنعاء میں یہ تازہ حملوں کے امریکی اور برطانوی جنگی طیارے، بحری جہازوں اور ابدوزوں کے جمعہ کو کیے گئے فضائی حملوں کے ایک دن بعد ہوا۔ امریکہ اور برطانیہ نے حوثی فورسز کے خلاف کئی مہینوں سے بحیرہ احمر کے جہاز رانی پر حملوں کے جواب میں یمن بھر میں راتوں رات درجنوں فضائی حملے کیے تھے۔ امریکی صدر جو بائیڈن نے جمعہ کو خبردار کیا تھا کہ اگر وہ دنیا کے اقتصادی طور پر اہم آبی گزرگاہوں میں سے ایک میں تجارتی اور فوجی جہازوں پر حملہ بند نہیں کرتے تو وہ مزید حملوں کا حکم دے سکتے ہیں۔ اور بس پھر کیا تھا، امریکہ نے برطانیہ کے ساتھ مل کر جواب دے دیا، جس کے بعد یمن کے حوثی ملیشیا نے بحیرہ احمر میں ان کے حملوں کے رد عمل میں ان کے زیر کنٹرول علاقوں پر امریکہ اور برطانیہ کی فضائی حملوں کے خلاف انتقامی کارروائی کا عہد کیا ہے۔ تاہم حقیقت یہ ہے کہ امریکہ اور برطانیہ نے اب تک مل کر صنعاء، حدیدہ، تاز، ہجا اور سعادہ میں مختلف مقامات پر 73 فضائی حملے کیے، جن میں ان کے 5 فوجی ہلاک اور 6 زخمی ہوئے، لیکن اب تک کسی جانب سے خاطر خواہ جواب نہیں دیا گیا۔ لیکن دوستو، حوثیوں نے یہ دعویٰ کر دیا ہے کہ وہ صرف اسرائیل سے منسلک بحری جہازوں کو نشانہ بنا رہے ہیں تاکہ اسرائیل کو غزہ کی ناکہ بندی ختم کرنے پر مجبور کیا جا سکے۔ انہوں نے امریکی جہازوں پر حملہ نہ کرنے کا عزم کر رکھا تھا، لیکن حالیہ حملوں کے بعد ان پر بھی حملے کیے جا سکتے ہیں۔ دوستو، ان فضائی حملوں نے یمن میں ایک بحث کو جنم دیا۔ بنیادی طور پر حوثی مخالفین نے فضائی حملوں کی بھرپور حمایت کی اور یمن میں اپنے زیر کنٹرول علاقوں سے حوثیوں کو بے دخل کرنے کا مطالبہ کیا، جبکہ دیگر نے فضائی حملوں کو جارحیت کے طور پر دیکھا اور کہا کہ یہ یمن میں عدم استحکام کو دوستو، آج کے لیے اتنی، مزید خبروں اور اپڈیٹس کے لیے ہمارے ساتھ جڑے رہیے۔